لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم طن والحسين سيد شباب أهل الجنة صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي يا سيدي سهل لنا اشكالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا عامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وبناتك ووالديك يا خاتم النبيين ہزار بار کشو امتحان بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیز سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمان مرا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی بھئی اونچی آواز سے اس نعرے کا جواب دیں یہ نعرہ بھی ہے وظیفہ بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے اور اتنے سالوں سے اس مرکز مکان شریف سے میں حاضر ہو کر آواز آپ کو لگا رہا ہوں تو اتنا تو سبق آپ کو اب یاد ہونا چاہیے اور دہرانا چاہیے مل کے اس میں شرم نہیں آنی چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے اپنا تو یہ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کیوں کہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد خوشبو والے بھائی تیری مہربانی ہے میرا گلا پکڑا جا رہا ہے 3 بار اشارہ کیا ہے بیٹھ جائیں بعد میں آپ چکر لگا لینا فضا سے ہم نے سانس کھینچنی ہے اور اس فضا میں عطر بڑا تیز آ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد
میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے، شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اما بعد، صدر محفل عزت مآب واجب التکریم، واجب المحبت، پیر طریقت، رہبر شریعت، قاسم فیضان مجدد الفسانی، امین فیضان امام علی شاہ رحمت اللہ علیہ، سجادہ نشین مرکز آستانہ عالیہ مکان شریف بلیر شریف، حضرت پیر سید نقشبندی مکان شریفی زیدہ مجدہ، اور صاحبزادہ والا شان عزت مآب وارث علوم مجددیہ حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد فخیم الشیم صاحب نقوی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، اور قابل قدر معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خدام مکان شریف اور پیارے بچوں، اور قابل قدر محترم نقیب محفل صاحب زیدہ مجدہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس عظیم درگاہ میں ایک مرد قلندر قیوم زمان حضرت قبلہ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ و دیگر مشائخ مکان شریف کے عرس مقدس کی تقریب میں حاضر ہے۔ عرس کی پہلی نشست آج ہے اور کل مرکزی نشست ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اس درگاہ کی اس اسٹیج پر متعدد کئی بار حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، گر قبول افتد زہیز و شرف۔ آج مجھے سیدنا ملجانا و مأوانا حسنین کریمین طیبین طاہرین شریفین رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کی عظمت سیرت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کو حکم دیا قبلہ صاحبزادہ صاحب نے، اور ساتھ ہی پیغام ختم نبوت جو حسب سابق ہوتا ہے اس کا حکم ہوا، تو میں اللہ کی توفیق سے جتنا نصیب ہوا ان دونوں موضوع کو آپ تک چند اپنی گزارشات جو ہیں وہ پیش کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حسنین کریمین کتنی عظمت والے ہیں، اس میں کسی بندے کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ وہ کتنے عرفہ اور کتنے اعلیٰ ہیں۔ بس ایک شعر سے اندازہ لگا لیں آپ کہ عظمت کا طول و عرض نہیں، ماں بطول ہے۔ اگر بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنے میں حرج نہیں ہے۔ آپ کی عظمت کے حوالے سے ایک شعر سے
آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. عظمت کا طول و عرض نہیں، ماں بطول ہے. عظمت کا طول و عرض نہیں، ماں بطول ہے. مشکل کشا ہے باپ تو نانا رسول ہے. کیا پیرامیٹر لگا کے، کیا پیمانے اور پیمائشیں لگا کے تم حسنین کریمین کی شان کو کیا سمجھو گے؟ حسنین تو وہ ہیں جن کو کرتی لعاب رسول کی ملتی ہے، جن کو سواری پشت رسول کی ملتی ہے. جن کو کرتی لعاب رسول کی ملتی ہے، جن کو سواری پشت رسول کی ملتی ہے. اس حسنین کی عظمت کا کیا مقام یارو، جن کی رگوں میں حیدر کا خون ہو، جن کی رگوں میں شیر بطول ہو. بات بڑی بلند ہے اور سبحان اللہ اس انداز میں نہیں آئی. حسنین سے محبت کا اظہار کرنا ہے ہم نے. آج میری گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے محض ان حسنین کریمین کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور آپ بھی حاضری لگوائیں میرے ساتھ. کیا عظمت ہے کہ کندھے رسول مل جائے. حضرت چشم تصور کرنا میں سمجھا نہیں پاؤں گا، میرے پاس لفظ ختم ہے. میں کس انداز میں بیان کروں کہ حضور کا کندھا ہے، حسنین بیٹھے ہیں. کبھی اس کندھے پر امام حسن مجتبی بیٹھتے ہیں، کبھی اس کندھے پر حسین شہید کربلا بیٹھتے ہیں. اب توجہ کریں، جب 2 سال کا 3 سال کا بچہ، 4 سال کا 5 سال کا 6 سال کا بچہ آپ اپنے کندھوں میں بٹھا کر دیکھو، اس کے دونوں پاؤں کو اپنے سینے کی طرف لگاؤ تو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اور جب اس ننھے بچے کو کندھے پہ بٹھاؤ گے، تمہاری داڑھی بھی ہے تو جب اس کے پاؤں اپنے سینے پہ رکھو گے تو اس بچے کے پاؤں کہاں لگیں گے؟ وہ حسنین کی عظمت کو اپنی عقل کے ترازوں میں تولتا ہے. اے ملا تجھے کیا خبر، ادھر سینہ مصطفیٰ، ادھر داڑھی مصطفیٰ اور ادھر حسنین کے قدمین لگ رہے ہیں. اس سے آگے حسنین کی عظمت کیا پوچھتی ہو؟ اور تیرے بچوں کے کھیلنے کے لیے پنگھوڑا آتا ہے، کسی کا لوہے کا بنا ہوا آ جاتا ہے، کسی کا لکڑ کا بنا ہوا، لکڑی کا بنا ہوا آ جاتا ہے، کسی کا پلاسٹک، اور اس سے بہتر آ جائے تو کوئی بڑا امیر لینڈ لارڈ ہو تو وہ چاندی کا، اگر بادشاہ کا بیٹا ہو تو اس کے بچے کا پنگھوڑا، اس کے بیٹے کے کھیلنے کی سواری سونے کی بن کے آ جائے. اس سے تو بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے تو بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. لوگوں سنو، دنیا کے بادشاہوں کے بچوں کے لیے چاندی اور سونے کے پنگھوڑے بنے، چاندی اور سونے کی جھولیاں بنے، لیکن مبارک ہو سیدہ آمن، سیدہ زہرا پاک کے لال کی جوڑی پر میں قربان جاؤں، ان کی عظمتوں کو سلامی کیوں نہ دوں. اور جن کے کھیلنے کے لیے نبوت کا سینہ ہوتا ہے یا رسول کی گود ہوتی ہے. عظمت کا طول و عرض نہیں، ماں بطول ہے. مشکل کشا ہے باپ تو نانا. نہیں سارے بولیں جو رسول کو مانتے ہیں. نانا نہیں، ابھی سارے نہیں بولے. نانا ذکر کرنا ہے نا، مل کے حسنین پاک کا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، تو پھر بول کے تھوڑا سا ماحول بن جائے گا، حاضری سب کی ہو جائے گی. کمال ہو گیا. ارے حسنین وہ حسنین ہیں، ارے نانا نے عالمین کی رحمت خرید لی، بابا نے ضرب بدلے عبادت خرید لی، ماں نے عصمت و عظمت خرید لی، ہم شیر نے جہاں کی شرافت خرید لی، اور اے قادری تیرے پیر نے ایک سجدہ کے عوض
خالق کے پاس جتنی جنت خرید لی۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر، وہ پیاسا ایسا کیوں نہ فخر سے کہیں اے رسول عربی، قسمت سے تو ملتا ہے نواسا ایسا۔ آقا حسنین کی بات کرتے ہو، کیا عظمت ہے ان کی۔ اے ہائے ہائے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت ان سے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے ذہانت، متانت اور یاد دہانی کا وہ عظیم تحفہ دیا۔ وہ ابی ہریرہ امام حسین کے ساتھ چلتے ہیں تو اچانک امام حسین کے جوڑے پاک پہ، آپ کے جوڑے نالین پر کچھ مٹی لگی ہوتی ہے، تو حضرت ابی ہریرہ توجہ کرنا یار، اس سے بڑھ کر میں کیا سناؤں، کیا بتاؤں۔ حضرت امام حسین کے جوڑے پر مٹی لگتی ہے تو ابی ہریرہ صحابی رسول ہیں، سیدنا ابی ہریرہ اپنے چادر دستار کھول کر نا حسنین کے، امام حسین کے جوڑے پاک سے مٹی صاف کرتے ہیں، تو امام حسین فرماتے ہیں چاچا ابی ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بڑے عمر میں بڑے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو قربان جاؤں، حضرت ابی ہریرہ نے کیا جواب دیا، کہا شہزادے اگر میں دنیا کو بتا دوں نا کہ آپ کے فضائل و مناقب کیا ہیں، آپ کی شان کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کو پتہ ہے، اس لیے دستار سے جوڑے صاف کر رہا۔ حسنین کی شان کیا ہے لوگوں نہیں پتا، لوگوں کو، امت کو نہیں پتا۔ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، توجہ کرنا ذرا، یہ بھی کتابیں ہمارے پاکستان میں لکھی جاتی ہیں، یہ بھی کتابیں ہمارے ملک میں لکھی جاتی ہیں، یہ سوچ بھی اسی دھرتی پہ ہے، یہ فکر بھی اسی دھرتی پہ ہے۔ کیا کتاب میں لکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، لکھنے والے نے لکھا امام حسن و حسین صحابی نہ تھے۔ ذرا اس سوچ کو بھی ذہن میں رکھیے گا، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ وہ کہتا ہے امام حسن و حسین صحابی نہ تھے۔ بھائی کیوں؟ دلیل اس نے دی، ساتھ لوجک دی، ریفرنس کوٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ بالغ نہیں تھے، بلوغت کی عمر سے پہلے حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور بالغ ہونے کے ساتھ آپ ایمان نہیں لائے، اس لیے آپ درجہ صحابیت پر فائز نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ اعتراض سن لیا؟ اب اس کا جواب دو طرح سے ہے، دماغ حاضر کریں، پہلے ذہن حاضر کریں، آنکھوں کے زاویے ادھر ادھر نہ کریں، ذرا میری طرف توجہ کریں ذرا۔ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ امام حسن و حسین صحابی نہیں ہے، کیوں بھائی؟ کہتا ہے کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لہذا بالغ ہونے کے ساتھ درجہ ایمان نہیں لائے، اس لیے درجہ صحابیت پر فائز نہیں ہو سکے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، تیری عقل تجھے مبارک، ہم سے پوچھ، تجھے سمجھا دیتے ہیں، تجھے ایمان نصیب نہ ہو تو یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہدایت میرے رب کی طرف سے ہے، ہدایت میرے رب کی طرف سے ہے۔ جواب ہم دیے دیتے ہیں۔ وہ جواب کیا؟ پہلا حصہ جواب کا سنیے ذرا، اپنی عقل اور دماغ کو ذرا بالکل متوجہ کرنا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اصول ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا۔ پروفیسر صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب اور دیگر پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، دانشوران ملت، کچھ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہر جگہ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، استثناء ہوتے ہیں کہ یہ اصول ایک بن گیا۔ اصول یہی ہے، اصول یہی ہے کہ ایمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، پھر ایمان لائے، اصول یہی ہے۔ لیکن کچھ استثناء ہوتی ہیں اور وہ استثناء ان کو ماننا لازم ہوتا ہے۔ اعتراض کرنے والے نے پھر مجھے کہا وہ کیسی استثناء آپ نکال رہے ہو؟ میں نے کہا استثناء یہ ہے کہ دنیا کی ہر عورت، اصول پہلے بتاتا ہوں، اصول یہ ہے کہ دنیا کی ہر عورت جب بچہ جنتی ہے تو وہ ناپاک ہوتی ہے، 40 دن تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتی ہے، نہ بیت اللہ جا سکتی ہے۔ کیوں بھائی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا، بیٹے کے ساتھ خون آیا، بیٹے کے ساتھ آلودگی آئی، بیٹے کے ساتھ پلیتی آئی، اس بیٹے کے ساتھ آنے والی پلیتی، آلودگی اور ناپاکی سے ماں ہو گئی ناپاک، 40 دن تک ماں رہ گئی ناپاک،
اور 40 دن تک ماں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ میں نے کہا یہ اصول ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ اصول تو ہے، ہر عورت 40 دن تک ناپاک ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ اصول ہر انسان کے لیے ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا یہود کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے کے لیے بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا انجیل کے ماننے والے کے لیے بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ میں نے کہا قرآن کے ماننے والے کے لیے بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ میں نے کہا عرب، عجم، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا اور بر ایشیا کے تمام رہنے والے انسانوں کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ اصول ہے نا کہ وہ جو ناپاک عورت ہو گئی ہے اب وہ عبادت نہیں کر سکتی، اب وہ اللہ کے گھر نہیں جا سکتی۔ کہنے لگا بالکل یہی اصول ہے۔ میں نے کہا تو ہاں اصول ہے یہ، لیکن استثناء سن لے، ادھر ظہر سے پہلے امام حسن مجتبی کی ولادت ہوتی ہے اور ظہر کی اذان ہوتی ہے۔ سیدہ بطول پاک جو ہے وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ استثناء ہے کہ نہیں؟ گنگا ہو گیا، کہنے لگا یہ ہے۔ میں نے کہا امام حسین پیدا ہوئے، عصر سی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، تہجد کی نماز بھی سیدہ زہرا پاک نے پڑھی۔ کیوں پڑھی؟ ارے یہ پوچھ قرآن سے کیوں پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیار سے کہے سبحان اللہ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ ارے قربان جاؤں، سیدہ زہرا پاک بیٹے کی ولادت ہوئی پھر بھی پاک، دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی پھر بھی پاک، بیٹی کی ولادت ہوئی، تیسری بیٹے کی ولادت ہوئی امام محسن کی پھر بھی پاک، سیدہ رقیہ کی ولادت ہوئی پھر بھی پاک، سیدہ ام کلثوم کبریٰ کی ولادت ہوئی پھر بھی پاک، سیدہ زینب کی ولادت ہوئی پھر بھی پاک، اور 13 مرتبہ بچوں کو جنم دیا، سیدہ پاک ہیں۔ کیوں؟ حضور نے فرما دیا اے علی ایک میں ایک تو، غسل واجب ہونے کے باوجود ناپاکی نہیں ہوتی، میں بھی مسجد میں آ سکتا ہوں، تو بھی مسجد میں آ سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، جس کو سمجھ آئے وہ سمجھ جائے۔ اس سے آگے میں کیا سمجھاؤں؟ مرد اور عورت کے پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، سارے سمجھتے ہیں نا، مرد اور عورت کی پانی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، خلقت بنتی ہے۔ تو سن ذرا، ہائے ہائے اللہ حضرت امام محمد رضا تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، آپ نے کیا خوب کہا، حضور کی حدیث کا ترجمہ۔ حضور نے فرمایا علی اس حالت میں تو بھی پاک، اس حالت میں بھی پاک، میں بھی اس حالت میں مسجد آ سکتا ہوں، تو بھی اس حالت میں مسجد آ سکتا ہے۔ بات سمجھیے ذرا، اللہ حضرت کی روح تڑپی۔ اللہ حضرت نے کہا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ نہیں سمجھے نہیں آپ، نہیں سمجھے بھائی، نہیں ادھر والوں کو، دائیں والے بھائی سمجھنا ذرا، آب تطہیر، اوئے ہوئے طہارت سے بھی اللہ پانی، کون سا پانی؟ وہی جو مرد اور عورت کا۔ اوئے میں پتہ نہیں سمجھا پاؤں یا نہیں، اعلیٰ حضرت نے وضاحت کی کمال کر دی، کہا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حسنین کریمین ہیں، یہ حسنین کریمین ہیں جن کی ولادت ہوتی ہے، آئے ہائے، تو آنے والے بھی پاک ہیں، جن کے بطن سے آ رہے ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ تو اصول سے مبرہ ہو گئے کہ نہیں؟ اصول سے مبرہ ہو گئے کہ نہیں؟ اصول سے مستثنیٰ ہو گئے کہ نہیں؟ اب دوسری دلیل سنیے۔ میں نے ملا صاحب سے کہا اے ملا صاحب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کیا غیر صحابی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، سادی سی بات ہے۔ اس نے بھی کہا نہیں، آپ بھی کہتے ہیں نہیں، میں بھی کہتا ہوں نہیں۔ غیر صحابی صحابی کے برابر، بولیے صحابی کے برابر، صحابی کے برابر ہے۔ ساری زندگی غیر صحابی ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیوار تک
تقوی، طہارت اور پاکیزگی اور عبادت ریاضت بے ریا کرتا رہے، وہ غوث قطب ابدال غیاث تو بن سکتا ہے، صحابی کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں تو جو ایک جملہ کہنا چاہوں گا، میں اس بات کی طرف بعد میں آتا ہوں، لیکن یہاں ایک ضمناً ایک بات آ گئی۔ کسی نے آج کچھ لوگ ہیں، بیگانوں کا میں کیا کروں، وہ تو ہیں ہی ہیں، آج کل اپنے بھی کچھ تھوڑا سا نا ڈنڈی پٹی میں اتر رہے ہیں، اور وہ شان حضرت امیر معاویہ پہ نا تھوڑا سا ان کا بھی طبیعت ناساز ہو چکی ہے۔ اس لیے یہاں ایک جملہ بطور برکت اس اسٹیج سے نہیں کہوں گا تو کس اسٹیج سے کہوں گا؟ نہ اس بات سے ذرا آپ تائید کرتے ہیں تو کہیں سبحان اللہ۔ بھائی اس اسٹیج سے وہ جملہ نہیں دوں گا تو کس اسٹیج سے دوں گا؟ یہ نقش بندی ہے، مجددی ہے، مجدد الفسانی کا وارث یہ آستانہ ہے، یہ شاہ نقش بند کا وارث یہ آستانہ ہے۔ اس آستانے سے آواز نہیں اٹھے گی تو کس آستانے سے اٹھے گی؟ سنیے ذرا، سنیے، بات بڑی ہے۔ صحابی اور غیر صحابی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھی۔ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ وہ بہت بڑے فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا، حضور کیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ توجہ کرنا، کیا عمر بن عبدالعزیز افضل؟ عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جن کو پوری امت کی علماء نے خلفائے راشدہ میں، یعنی چھٹا خلیفہ ان کو مانا ہے، خلفائے راشدہ میں ان کو شامل کیا۔ ان کی سلطنت جو ہے وہ خلافت کی بالکل طرز پر ہوئی ہے، اور اس لیے ان کو عمر ثانی کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ تو پوچھنے والے کے ذہن میں وسوسہ آیا، اس نے کہا کیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو سنیے جناب عبداللہ بن مبارک کا جواب سنیے۔ اس مسند پہ آنے والوں اپنے عقیدے کی درستگی رکھنا۔ عبداللہ بن مبارک امام الائمہ، سراج الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد و خلیفہ کہتے ہیں کہ جس سواری پر امیر معاویہ بیٹھا کرتے تھے نا، جس سواری پر، جس اونٹنی پر، جس اونٹ پر حضرت امیر معاویہ بیٹھتے تھے، وہ اونٹ کی ناک میں گرد چلی گئی، گرد سے پھر وہ ناک سے پانی نکلا، کہا وہ پانی افضل ہے عمر بن عبدالعزیز، امیر معاویہ کی سواری کی ناک کے پانی کے برابر نہیں۔ ہاں واہ واہ، لو میری سند کو اور پذیرائی مل گئی۔ میرے مجلس فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کو مجدد الفسانی نے بھی نقل کیا ہے۔ نہیں یار ابھی بات بولے ہو، اونچی بولو۔ اور جب میرے مجلس سند دے رہا ہے، جب میرے مجلس کی طرف سے تائید اوپن آ گئی ہے، تو پھر کس بات کی ڈر چھپا ہے؟ اونچی بولو سبحان اللہ۔ آئے ہائے، مجدد بولیے، یہ ہے مجددانہ طریق، یہ ہے مجددانہ فیض کا منہ بولتا ثبوت۔ اس واقعے کو مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا اور اس کو بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک نے یہ جواب دیا کہ امیر معاویہ کی سواری کی ناک کی دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور امیر معاویہ صحابی ہیں۔ اب سننا ذرا، اگلا دلیل آ گئی۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں حضور کے سالہ پاک ہیں، حضرت ام حفصہ کے بھائی ہیں، اور مولانا روم نے خال المومنین لکھا ہے، انہیں مومنین کے ماموں لکھا ہے۔ اور بعض جو حضرت امیر معاویہ کے نام پر تنقید کرتے کرتے کہتے ہیں ان کا معنی کیا ہے، یہ ایسا نہ ہے، ایسا نہ ہے، ایسا نہ ہے۔ اور جواب دینے والوں سنو، اعتراض کرنے والوں، اوے حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے کا نام معاویہ ہے، اوے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کا نام معاویہ ہے، مولا علی کی بیٹی حضرت رملہ کا نکاح جن سے ہوا، اوے اس کا نام معاویہ ہے، اوے 70 صحابہ ہیں حضور کے جن کا نام معاویہ ہے، اور اہل بیت کے شہزادوں میں سے کتنے ہیں جنہوں نے معاویہ نام رکھا؟ غازی عباس علمدار کے بیٹے کا نام معاویہ ہے۔ آج اس نام پر بات کرتے ہوئے زبانیں لچک جاتی ہیں لوگوں کی،
علماء خاموش ہو رہے ہیں، کیا بنے گا؟ نہیں، صحابی رسول کی وکالت کرنا بھی سنی کا کام ہے، اہل بیت کی وکالت کرنا بھی سنی کا کام ہے، اولیاء ملت علماء اہل سنت کی عزت کی وکالت کرنا بھی ایک سنی کا کام ہے، اور ان سب سے بڑھ کر ناموس رسالت کا پہرا دینا بھی سنی کا کام ہے۔ اب بات آگے لے کے چلوں، یہ جملہ دینا ضروری تھا، جس کو پسند آئے ناپسند آئے قبول کر لے۔ آج فکر اعلیٰ حضرت کے نام پر امت سے پیسے لے لیے، سال ہو گئے، کئی سال امت کو اعلیٰ حضرت کے شعر سنا سنا کے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، اور جب گاڑیاں بن گئی ہیں اب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے، اب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ گولڑے کا شہنشاہ کیا ہے، کہتے ہیں مجدد الفسانی کیا ہے، ان کی میں مخالفت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور لوگوں جنہوں نے تمہیں شریعت سکھائی ہے، انہوں نے تمہیں فقہ بتائی ہے، انہوں نے تمہیں نبی کا دین بتایا ہے، جو ان کا عقیدہ ہے وہی صحیح عقیدہ ہے۔ اب بات آگے بڑھاتا ہوں، جملہ کہنا ضروری تھا۔ کہتا ہے جی امام حسن و حسین بس صحابی نہیں ہے۔ دوسرا جواب پہلا سن لیا نا، استثناء کسے کہتے ہیں، سن لیا، اور یہ امام حسن ہی ہے۔ چلو ایک جملہ اور ذہن میں آ گیا، یہ امام حسن ہی ہے، سردار ہیں، اور آئے نا جمعہ کا دن ایسے کھیلتے کھیلتے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، سبز لباس پہنا ہے، حضور ممبر سے نیچے اتر آئے، حضور نے شہزادے کو چوما، بوسہ دیا، سینے لگایا، بیان چھوڑ دیا۔ نہیں یار سمجھ نہیں پا رہے بھائی، خطبہ حضور دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ، ممبر کی چوتھی سیڑھی پہ آپ جلوہ فروز ہیں اور آپ ممبر پر بیٹھے ہیں، نیچے اتر کر خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے شہزادے حسن کو گودی میں بٹھا کر فرماتے کیا ہیں؟ ایک حدیث، ایک فرمان جاری کیا حضور نے۔ وہ فرمان کیا ہے بھلا سنیے؟ حضور نے فرمایا میرا یہ شہزادہ سید سردار ہے۔ اب آقا حسن کی سرداری کا منکر، حدیث کا منکر، میرا حسن سردار ہے، میرا حسن، بولیے سارے بولیے میرا حسن، بولیے میرا حسن، میرا حسن سردار ہے۔ اگلا جملہ سنیے اور لطف لیجئے گا۔ شہزاد خان کی طلبہ جری ہو رہی ہے، اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں، لیکن آپ توجہ کریں ذرا، میں آقا کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن شہزادے کو گودی میں لیا اور فرمایا میرا یہ حسن سردار ہے، اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جس کو حدیث کی سمجھ آ گئی ہے وہ بول دے اونچی ذرا، مجھے بھی سمجھ آ جائے۔ فرمایا میرا یہ سید دو مسلمان گروہوں کی صلح کرائے گا۔ اور لوگوں، لڑائی ہونا بھی شرط ہے، یہ بھی پیشین گوئی مصطفیٰ ہے، اور لڑائی کے بعد دونوں گروہوں کی صلح ہونا یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے، اور صلح کرنے والے دونوں گروہوں کا مومن ہونا یہ کسی اور روایت سے نہیں، یہ اسی بخاری کی حدیث سے، اسی حدیث سے روایت ہے۔ حضور نے فرمایا دونوں گروہ جو لڑیں گے پھر میرا یہ شہزادہ ان دو گروہوں کی صلح کروائے گا۔ فرمایا حسن جن دو گروہوں کی صلح کروائے گا وہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ تو جب جس کو حضور مسلمان کہہ دے پھر اس پہ اعتراض کرتا ہے۔ آئیے بات آگے لے کے چلتا ہوں، بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، آپ دونوں شہزادے کے بارے میں اعتراض آیا کہ وہ درجہ صحابیت پر فائز نہیں۔ اب دوبارہ ذہن میں لائیے، واپس لوٹتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے کیا غیر صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اب آپ اونچی بتائیں نا، کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہی جواب اس نے دیا، نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ دلیل سننا، ذرا لطف لینا۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں پکی بات ہے، غیر صحابی کے برابر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، پوری امت کا اس پہ نقطہ اور اجماع ہے کہ غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا یہ صحیح ہے۔ میں نے کہا تو بتا صحیح ہے؟ کہنے لگا صحیح ہے۔ میں نے کہا برابر نہیں ہو سکتا، سردار ہو سکتا ہے؟ نہیں یار
نہیں سمجھے ہی نہیں ہے، لطف نہیں لیا آپ نے. میں نے کہا برابر نہیں ہو سکتا، غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. کہنے لگا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تو غیر صحابی کا سردار کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. حضور نے منبر کے پر بیٹھ کے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت میں جتنے جوان صحابی رسول ہیں ان سارے صحابہ کا سردار حسن ہے، حسین ہے. میں نے کہا غیر صحابی کا برابر نہیں ہو سکتا. اور جو جس کو حضور سردار کہہ دے پتا چل گیا سردار بعد میں ہے، صحابی پہلے ہوگا. صحابی پہلے ہوگا، سردار بعد میں ہے. تو حضور تو حسن حسین کو سردار کہہ رہے ہیں. حسن حسین کو حضور سردار فرما رہے ہیں. اور فرمایا حسن بھی جنت کا سردار، حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار. میں نے کہا جنت میں بتا حضرت معاذ حضرت معبس صحابی گئے ہوں گے کہ نہیں؟ کہنے لگا گئے. میں نے کہا جنت میں جمام حضرت شرحیل گئے کہ نہیں؟ کہنے لگا گئے. میں نے کہا جنت میں حضرت اکرمہ گئے کہ نہیں؟ کہنے لگا گئے. میں نے جنت میں جوان صحابہ کا نام لے لے کے پکارا، بتا وہ جنت میں ہوں گے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہوں گے. تو میں نے کہا ان کا سردار کون ہے؟ ان کا سردار حسن اور حسین. ان کا سردار حسن اور حسین ہے. میں نے کہا جنتی جوانوں کا سردار حسن اور حسین. تو پتہ چل گیا حضور نے دنیا والوں کو بتا دیا. حضور کو علم تھا نا کہ ایک وقت آئے گا میرے شہزادوں کے صحابیت پر اعتراض ہو جائے گا. تو حضور نے پہلے ہی جواب دے دیا. فرمایا تم صحابیت پر اعتراض کرو گے اور میرے نواسے تو جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے صحابہ کے سردار ہیں. اور پھر اس سے بعد حسنین کریمین کی عظمت، شان و شوکت. ایک سبز قبا ہے تو ایک سرخ قبا ہے، ایک حسن مجتبی ہے، ایک حسین مجتبی ہے. کسی نے کیا خوب کہا، حسنین کے دو نین پہ کونین تصدق. حسنین کے دو نین پہ کونین تصدق. کونین تو کیا چیز ہے، سونین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق. حسنین کے دو نین پہ 100 نین تصدق. 100 نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق. وہ حسنین کریمین ہیں جن کے بارے میں حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں اگر دنیا کو بتا دوں نا کہ حسنین کی شان کیا ہے، دنیا مجھے مار دے. یہ اتنی راز ہے، اتنی باتیں ہیں. یارو کیا پوچھتے ہو جس کو حضور اپنا جسم کا ٹکڑا کہہ دے. ہائے ہائے ہائے، جس کو حضور اپنے جسم کا ٹکڑا کہہ دے. حضور فرمائیں جب بھی تھوڑی سی آواز آئے نا حسنین کی رونے کی تو حضور دوڑے حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرا حسن حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں زہرا بیٹی حسن حسین سے پیار کیا کر، یہ روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے. اور توجہ کرنا ذرا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دستک ہوئی. آپ بھی رات کو سو رہے ہوتے ہیں، آپ کے شہزادے سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں دستک ہو. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے 2 بچے سو رہے ہوں، ان کو اٹھا کے باہر لے آئے ہوں، بے پتہ کریں دروازے پر کون ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. بھائی آپ چاہتے ہیں بچے سوئے ہوئے آرام کریں، کبھی ان کے آرام کو ڈسٹرب آپ نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. تو ذرا حیرت کی بات ہے، ذرا سنیے. ہائے ہائے ہائے، دروازے پہ سوالی آ گیا. نام حضرت انس ہے، صحابی رسول ہے. کریم آقا باہر تشریف لائے، سوالی کا سوال دریافت کیا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ توجہ کرنا، بات ختم ہو رہی ہے، واقعہ مختصر ہے لیکن ایمان کی تازگی عروج پر ہو جائے گی. صحابی ہے، اپنا مسئلہ پیش کیا، سرکار نے اس کے مسئلے کا حل عطا کر دیا. وہ جانے ہی لگا کہ اچانک حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کمبل لیا ہوا تھا نا، سردی تھی، کمبل لیا ہوا تھا، یہ دونوں جگہ سے جگہ ابری ہوئی تھی، چادر مبارک اٹھی ہوئی تھی. تو کہنے لگے آقا یہ آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ رات کی تاریکی ہے، نصف رات گزر چکی ہے. سرکار باہر تشریف لائے، چادر آپ نے ہٹائی، پردہ اٹھایا، دیکھنے والے نے دیکھا حضرت انس نے کہ ایک بازو کے نیچے حسن ہے، دوسرے کے نیچے حسین سویا ہوا ہے. حضور سے التجان تعجباً پوچھتے ہیں آقا رات کے اس وقت
یہ آپ کے پہلو میں اس وقت بھی چادر کے نیچے؟ حضور نے ایک جملہ فرمایا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کو قبول کریں۔ فرمایا صحابہ تمہارا چین میں محمد ہوں نا، تمہارا سکون میں محمد ہوں نا، یعنی تم مجھے دیکھ لو تمہیں سکون مل جاتا ہے، تم مجھے دیکھ لو تمہیں چین مل جاتا ہے۔ اے صحابہ تمہارا چین میں محمد ہوں، میرا چین حسن اور حسین ہے۔ تمہارا چین میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا چین، میرا سکون، میرا قرار یہ میرا شہزادہ حسن اور حسین ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث سنیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں جو مجھ سے محبت کرے پھر ان دو سے محبت کرے۔ دو کون؟ ایک انگلی میں حسن ہے، ایک میں حسین ہے۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے پھر ان دو سے محبت کرے، یعنی حسن سے حسین سے۔ فرمایا پھر ان کے باپ سے، ان کی ماں سے جو محبت کرے۔ فرمایا سنو جو مجھ سے، ان دو سے، پھر ان کی ماں سے، ان کے باپ علی سے، ان کی ماں زہرا سے جو پیار کرے، سنو اس کا اجر کیا ہے۔ فقانا مایا درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اس امتی کا حشر اور نشر مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ اب جو حضور سے، حضور کی آل سے، حضور کے اہل بیت سے پیار کرے، حضور فرماتے ہیں اس کا حشر اور نشر مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ کیا شان ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے، عجیب بات ہے۔ حسنین کی عظمت اور شان کا مجھے تو ادراک ہی نہیں ہے، میں تو جو حدیثیں ملی ہیں میں تو وہی سنا سکتا ہوں۔ لیکن ایک بات سمجھنا ذرا، نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس نبی کی عظمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ زمین کے جس حصے پر اپنا قدم رکھ دیں وہ مٹی قیامت تک کے لیے پاک ہو جاتی ہے۔ اور اگلا جملہ پتہ نہیں اب سنو گے یا نہیں، یا برداشت کرو گے یا نہیں، آخر تک جو اندھیرے میں بیٹھا ہے میری محنت ضائع نہ کرنا، میں آپ کو تمثیل سے بات سمجھانے لگا ہوں، ایک اور دلیل سے دلیل، یعنی اس کو عقلی دلیل بولتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جس قبر انور میں جگہ میں اپنی مبارک پاک جگہ میں جلوہ افروز ہے نا قبر پاک میں، وہ جگہ جو ہے نا اس کے بارے میں اہل حدیث، اہل دیوبند، اہل سنت، اہل تشیع تمام مکاتب فکر کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جس جگہ حضور آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ جس کو یہ بات اچھی سمجھ آئی ہے وہ بولے۔ اب اگلا جملہ ہے میں ایسے سنا ہی نہیں سکتا، اگلا جملہ بڑا توجہ دو۔ جس مٹی پہ حضور آرام فرما رہے ہیں وہ قبر، وہ مزار، وہ قبر انور اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ توجہ کرنا، حضور کے جسم مقدس سے کپڑے کو نسبت، کپڑے کے نیچے مصلی، مصلی کے نیچے ریت، ریت سے نیچے زمین، 3 پردے ہیں زمین اور جسم مصطفیٰ کے درمیان، 3 پردے ہیں جسم مصطفیٰ اور زمین کے درمیان، یعنی حضور کے جسم سے کپڑا لگا ہوا ہے، کپڑے کے نیچے مصلی، مصلی کے نیچے جو ریت ہوگی اس کے نیچے مٹی، مٹی سے 3 پردوں میں، یا جو کوئی 3 نہیں مانتا 2 مان لے، 2 پردے یا 3 پردے، ان پردوں کے باوجود زمین کی یہ نسبت کا عالم ہے کہ وہ عرش سے افضل ہے۔ اور جس زمین کو نسبت حضور مل جائے اتنے پردوں کے باوجود وہ عرش سے افضل ہے، تو جس کی رگوں میں رسول کا خون ہو، جس کی رگوں میں خون کا رسول خون ہو، خون رسول ہو، اس حسنین کی عظمت کا کیا معاملہ، اس زہرا پاک کی عظمت کا کیا معاملہ، ان شہزادیوں سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم کا کیا معاملہ، سیدنا ابراہیم، سیدنا طیب، سیدنا عبداللہ، سیدنا قاسم، ان کا کیا معاملہ۔ مٹی کو 3 پردوں کے باوجود عرش سے اعلیٰ ہونے کی نسبت مل گئی، قدر و منزلت مل گئی، اور خون رسول جن کی رگوں میں ہے ان کا کیا مقام ہوگا۔
پھر عرش ان کے قدموں کے نیچے نہیں آئے گا؟ اچھا یار ایک اور مزے کی بات سمجھ آئے تو سمجھ لینا، بات اشارے میں کروں گا۔ عرش حضور کے جسم کا حصہ ہے؟ بولیے نہیں، عرش حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ عرش کو اگر نسبت ہے تو وہ حضور سے ہے، کیونکہ عرش پر حضور کے قدم لگے عرش بن گیا ہے۔ عرش کی نسبت اور بھی ہے، یہ مین نسبت حضور کی، اور اس وجہ سے وہ عرش زمین سے، فرش سے، کائنات سے افضل ہے۔ توجہ کرنا، میرا سینہ پھٹ جائے گا، میں کیا بیان کروں۔ اگر عرش کائنات سے اعلیٰ ہے کہ اس پر نبی کے قدم لگتے ہیں، اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جس کے قدم نبی کے سینے پہ لگتے ہوں گے؟ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ یا حسین یا حسین یا حسین، اور توجہ کرنا، کمال ہو گئی۔ عرش پہ نالین مقدس لگے، عرش کائنات سے اعلیٰ، جس کے قدم سینہ مصطفیٰ پہ لگے، وہ حسن اور حسین کیسا؟ آئے آئے آئے۔ امام حسن کی یہ شان ہے کہ ان کے لیے حضور نے رکوع لمبا کر دیا تھا۔ آپ داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے تھے نا رکوع کی حالت میں، تو حضور نے رکوع لمبا کر دیا۔ حسین وہ ہیں جو سجدے میں آئے، پشت پہ بیٹھے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا۔ جن کے لیے رب کی بندگی میں طوالت آ جائے، جن کے لیے رب کے نظام میں طوالت آ جائے، تاخر آ جائے، تعطل آ جائے، رک جائے نظام، یار وہ حسن اور حسین کیسے؟ ایک دن چھوٹے دونوں شہزادے گھر میں کشتی کر رہے تھے کہ حضور مسکرا کے بار بار کہتے ہیں، حسین حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، اس طرح پکڑو، اس طرح پکڑو۔ ماں سے رہا نہ گیا، سیدہ پاک بطول عرض کرنے لگی، ابا جان نانے چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں، آپ بڑے کئی حوصلہ بڑھا رہے ہو، بار بار حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہو، میرے حسین کا آپ نام ہی نہیں لیتے۔ سرور کائنات نے فرمایا، بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ادھر سید الانبیاء حسن کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، ادھر سید الملائکہ حسین کی خدمت کے لیے کھڑا ہے۔ جہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں حسن حسین وہ ہیں جن کی کشتی کھیل کے لیے ایک طرف امام الانبیاء کھڑے ہو جائیں، ایک طرف سید الملائکہ جبریل امین کھڑے ہو جائیں۔ یار جملہ برداشت کرنا، سننا، جن کی کھیل کا یہ مقام ہے، جب وہ نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا ہوگا کیا مقام ملا ہوگا؟ آج کربلا کے معاملے کو لوگ بڑا الجھا کے پیش کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، جن کو آتا ہے انہیں قبول ہو، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا، وہ چیخیں ہوں گی، وہ بہاؤ بقا ہوگا، وہ گریا ہوگی، وہ پتہ نہیں بے بسی ہوگی، وہ بے کسی ہوگی، نا 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 نا، ہماری سمجھ میں تو یہ بات ہی نہیں آئی۔ وہ یہ تو مشیت کا رضائے الہی کا مسئلہ تھا، اور رب نے یہ دیکھنا تھا، حسین بچپن میں ہم نے تجھے کتنے ناز اٹھائے ہیں، آج بھلا کربلا میں ہمارے دین کے لیے کیا اٹھاتا ہے؟ یہ تسلیم و رضا کا مسئلہ تھا۔ بس آقا حسین نے پھر کربلا میں بتا دیا، اے مولا اگر بچپن میں میری خاطر تو نے اپنے نظام کو بدلا نا، میرے نانے کی عبادتوں کو لمبا کرنے کا حکم دیا، تو پھر سن لے محبوب، اے مولا میرے، آج تیرے دین پر میں قاسم بھی قربان کر کے روؤں گا نہیں، عباس کے بازو کٹے دیکھ کر پچھتاؤں گا نہیں، اونو محمد کی لاشوں کو اٹھا کے ہائے نہیں کروں گا، میں اپنے ننھے علی اصغر کی لاش کو اٹھا کے میں ہائے وائے نہیں کروں گا، بلکہ مولا جوان بیٹا بھی دے دوں گا، بچہ بھی دے دوں گا، بوڑھا جوان اپنے یارو احباب کے بیٹے بھی دے دوں گا، محبوب اپنی باری آئی تو خود بھی پیش کر دوں گا، نہ شکوہ کروں گا نہ گلہ کروں گا،
کیوں کہ میں جانتا ہوں محبوب تو نے میری محبت کے لیے میرے بچپن میں کیا کیا، آج تیری محبت میں حسین کیا کیا کر دے گا۔ یہ ہے بس مشیت الہی کا معاملہ، اور کچھ معاملہ نہیں۔ یہ لوگ جو ہے بڑی داستان گوئیاں سناتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی منظر نہیں ہے۔ میاں محمد کھڑی شریف والے کہتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ یہ اصل صورتحال ہے، طاقت تھی، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں۔ اور یہ ساری بات آپ کی رضا کی تھی، ورنہ طاقت کیا تھی؟ طاقت کیا پوچھتی ہو؟ سننا امام حسین کی طاقت، سننا ذرا امام حسین کی طاقت۔ نامی اور 10ویں محرم کی درمیانی رات ہے، آپ کے ساتھ اصحاب ہیں اور اصحاب رسول ہیں، اور اصحاب رسول کے بیٹے ہیں۔ میں یہاں بھی ایک علمی بات کرتا چلوں، جو کربلا میں اہل بیت اطہار کے پھول شہید ہوئے ہیں نا، ان کی تعداد 72 نہیں ہے، ان کی تعداد 19 ہے۔ جاؤ تاریخ کی کسی کتاب کو اٹھا لو، ان کی تعداد 19 ہے۔ 72 عام ہے، معروف یہ ہے کہ 72 ہیں، لیکن 72 بھی ہیں، اور 105 کم و بیش بنتے ہیں جو اصحاب وہاں نفوس قدسیہ شہید ہوئے۔ 19 اہل بیت اطہار کے ہیں، 19 کے علاوہ جو باقی 100 تک عدد پہنچا ہے نا، وہ اہل بیت کے غلام اصحاب رسول تھے، وہ صحابہ کے بیٹے تھے جو وہاں شہید ہوئے۔ اب سننا ذرا، نامی اور 10ویں رات ہے، کربلا معلّہ میں ڈیرا لگ چکا ہے، آستانہ حسینی لگ چکا ہے، آستانہ حسینی لگ چکا ہے، خیمے لگ چکے ہیں۔ رات کو آپ نے اصحاب رسول کی اولاد سے کہا، چند اصحاب بھی ہیں ان کی اولاد بھی ہے، کہا یزید میرے خون کا پیاسا ہے، میں تمہیں اجازت دینا چاہتا ہوں، تم اگر چلے جاؤ تو میرا تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، قیامت کو میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کیونکہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، ابن زیاد میرے خون کا پیاسا ہے، انہیں میری گردن چاہیے، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ جاؤ تاریخ پڑھیے، کتاب سیرت کی پڑھیے، آپ نے اجازت دی، چراغ گل کر دیے کہ اندھیرے میں جس نے جو جانا ہے چلا جائے۔ توجہ کرنا ذرا، اندھیرے ہو گئے، چراغ گل کر دیے گئے، خاموشی طاری ہو گئی، دیکھنا چاہتے ہیں جو چلا جائے شرمندہ نہ ہو، حسین اس کو کچھ نہیں کہے گا، آقا حسین سے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن کیے گئے تو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے وہیں بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک بھی آدمی اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا۔ پوچھا امام حسین لجپال نے، تم گئے کیوں نہیں؟ کہا آقا قیامت تک کیا تاریخ کو منہ جواب دیتے؟ آقا حسین ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، آپ کے نانے کا کلمہ پڑا ہے، آپ کے ساتھ آئے ہیں، کل اگر میدان لگا جہاں آپ کا پسینہ گرے گا، ہمارا خون گرے گا، آپ کی شہادت بعد میں ہوگی، پہلے ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ کون تھے وفادار؟ یہ صحاب رسول ہی تو تھے، یہ صحاب کی اولاد ہی تو تھی۔ میں کہتا ہوں ذکر کربلا بیان کرتے ہوئے اہل بیت کے وفاداروں کا ذکر کیوں بھول جاتے ہو؟ اہل بیت کے ان وفاداروں کا ذکر بھی کیا کر جنہوں نے جانیں قربان کی، اجازت بھی مل گئی مدینہ واپس جانے کی، مکہ واپس جانے کی، نہ کوئی مکہ گیا نہ کوئی مدینہ گیا، جو ساتھ آیا تھا وہ آقا حسین کی شہادت سے پہلے اپنی گردن کٹا گیا تھا۔ اور اب توجہ کرنا ذرا، اگلی بات بڑی اہم ہے جی، آقا حسین کی طاقت کیا ہے؟ آپ نے سنیے ذرا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے فرمایا صحابہ اے ان کے بیٹے تم گئے نہیں ہو؟ حضور کیسے جائیں؟ آپ کے قدموں پہ اپنی گردنیں کٹا دیں گے، ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم کوفی لوفی یوفی نہیں ہیں، ہم کوئی بے وفا غدار نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ساتھ جینا مرنا ہوگا۔ تو آقا حسین نے ان کی وفادارانہ جملے سنے نا، تو اول سے آخر تک ہر آنے والا عرش مقدس کے تقریب میں یہ جملہ لے جائے، آقا حسین کی طاقت سن لے۔ فرمایا اچھا آنکھیں اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو۔ سارے مجمع نے جو 100 کے لگ بھگ تھا، سب نے نگاہیں اٹھائیں، آسمان کی طرف دیکھا، سب کو پردے ہٹ گئے، پہلا آسمان بھی ہٹ گیا، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان آگے سے ہٹ گئے، جنت کی دیواریں بھی ہٹ گئیں، جنت کے اندر ہر ایک کو اپنا محل نظر آیا اور اس پہ نام لکھا ہوا نظر آیا۔ آنکھیں دیکھ لی، آنکھیں دیکھتے دیکھتے آقا حسین نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم میرے ساتھ وفا کا عزم لے کر کل اپنی گردنیں پیش کرنے کا اعلان کر چکے ہو نا، تو پھر سن لو، حسین ابن علی تمہیں کہہ رہا ہے وہ جنت ہے، جنت میں تمہارے ناموں کے محل بنا دیے گئے ہیں۔ یہ ہے آقا حسین کی طاقت۔
اور مجھے ابھی چٹ آئی ہے بھائی دیکھ گئے کہ یہ واقعہ بھی کوٹ کرنا ذرا، وہ واقعہ بھی کوٹ کر دیتا ہوں۔ 9ویں اور 10ویں رات کی یہی لمحہ ہے، وہ صحابہ کو پیغام خوشخبری دے دیا گیا، جنت کے مکان دکھا دیے گئے۔ یار جو زمین کربلا میں بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کو جنت کے محل دکھا سکتا ہے، وہ فرات سے بھلا پانی کا قطرہ نہیں لا سکتا؟ کیا بے صبریاں کھلا رہے ہو؟ کیا امت کو بے یقینیوں کے درس دے رہے ہو؟ یہ سمجھ دے رہے ہو؟ سنو، روضۃ الشہداء فارسی، اس میں لکھا ہے کہ ایک جن، چپ کریے بھائی، چپ کریے بزرگوں، اب خاموش ہو جائے پلیز، بار بار آپ سادات کو نہ ڈسٹرب کریں، میری طرف توجہ کریں۔ 9ویں 10ویں رات کو ایک جن آتا ہے، امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے آقا سلام ہو، فرمایا قبول کیا، وعلیکم السلام، بولیے۔ کہا حضور جعفر نام ہے میرا، آپ کے نانا کی امت ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان جن ہوں، اجازت لے کر آیا ہوں، آج مشکل گھڑی آ گئی ہے، کربلا ہے، ظالموں نے پانی پر پیرا لگا دیا ہے، فرات پہ پیرے بٹھا دیے ہیں، حضور اجازت ہو تو دوسرے کنارے پر میں اپنا پر رکھ کے زور لگاؤں، فرات کا پانی آپ کے خیمے تک آ جائے؟ یہ حضور کی امت کے ایک جن کا مقام ہے۔ حضور اجازت ہو تو میں پر سے دبا کے آپ کے خیمے کی طرف پانی بھیج دوں؟ امام حسین لجپال کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا اوے جعفر جن، تو مجھے کرامتیں اور ولایتیں دکھانے آیا ہے، میں کوئی بے بس ہوں، میں کوئی بے کس ہوں، تو جانتا نہیں ہے بات کس سے کر رہا ہے؟ اوے پانی ہم سے ناراض نہیں ہے، اوے کبھی پانی کی ضرورت تھی تو میرے دادا اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی، پانی آ گیا تھا، میں اسی خاندان کا ہوں، حسین چاہے تو دریا میرے قدموں میں آ جائے، لیکن آج فرات کو بلانا مقصود نہیں ہے، آج پانی پلانا مقصود نہیں ہے، آج اپنے خشک ہونٹوں کو تر قطروں سے کرنا مقصود نہیں ہے۔ جعفر جن تو بھول گیا ہے، آج اس کی رضا پہ راضی رہنے کا نام ہے۔ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا۔ اچھا پہلے میں نے کتابیں پڑھی تھی، میں نے حوالے پڑھے تھے، یقین تو میرا پہلے بھی تھا، لیکن کہتے ہیں نا وہ ایک مشاہدہ ہوتا ہے اور ایک دنیا کا سنا ہوا ہوتا ہے، ایک اس بندے سے بندہ ملا ہوا ہوتا ہے، تو میں جب اس بندے سے انڈائریکٹلی ملا اور مجھے پتہ چلا اس واقعہ کا تو میں حیران ہو گیا، یار لوگ تو امام حسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں قاسم گئے تو رونے لگے، اون محمد کی شہادت ہوئی تو ہاؤ بقا ہو گیا۔ میں نے کہا کیسی الجھ میں پڑ گئے یار لوگ، سنو تو صحیح۔ میں نے کہا بڑا لمبا واقعہ نہیں، مجھے جسٹس میاں نذیر اختر ایک گواہ، دوسرا غلام مصطفیٰ چودھری ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ دوسرا گواہ، تیسرا ملک دل پذیر امان گواہ، 3 بندے گواہ، انہوں نے بات بتائی کہ غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ جب آپ اپنے آپ وہ سیل میں تھے نا، سیل میں تھے، توجہ کرنا ذرا، سیل میں تھے تو جب پہلی مرتبہ آپریشن ہوا، بڑا گرینڈ لیول کا وہ آپریشن تھا، تو جب آپریشن کرنے والے نے نا جو یہ تھی جس کو نام کیا میں وہ سوراخ کرتے ہیں دیوار میں، ڈرل مشین سے اس کی اس جانب جب سوراخ شروع کیا تو اس کی چیخ تو نکلی ایک مرتبہ، بھری اس نے، لیکن وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد ہوش آیا نا تو وہ ڈرل سے سوراخ کر چکے تھے، وہ سوراخ کر چکے، خون دیواروں پہ لگ چکا، جب دوبارہ اس کو وہ انجیکشن دینے لگے، ہوش میں تھا تو وہ مسکرانے لگا، وہ سزا رپیٹ ہونے لگی، وہ مسکرانے لگا، اس کی لبوں پہ تبسم مچل گیا۔ تو کہنے والے نے، آپریشن کرنے والے نے کہا ممتاز تجھے سزا دی ہے، اتنا بڑا ٹارچر کیا ہے، تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے کہا تکلیف کا کیا پوچھتے ہو، پہلے ہوئی تھی لیکن جب ہوئی تو پردے ہٹ گئے، میں مدینے چلا گیا، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا اب تکلیف، کہنے لگا اب میں مسکرائے اس لیے رہا ہوں تو دیر کیوں کرتا ہے، تو اپنا کام شروع کر تاکہ آنکھوں کے سامنے دیدار مصطفیٰ آ جائے۔ میں نے کہا یہ شہادت کا ابتدائی مرحلہ امانوں دے پتر دیے شان ہے، تو جب قاسم و عباس قربان ہو رہے ہوں گے، جب اونا محمد قربان ہو رہے ہوں گے، تو آقا حسین کے سامنے نانا کس عالم میں آئے ہوں گے۔ اور پھر ایک اور منظر سنیے ذرا اگر سمجھ آئے تو، ان تینوں صحابان نے مجھے بتایا، انہوں نے بتایا کہ جب آخری وقت آیا غازی ممتاز شہید رحمت اللہ علیہ کا تو اس کو لے جانے لگے، تو وہ ٹائم دیا گیا تھا جو اس کو سیل کے اندر
ٹائم سے 5 منٹ پہلے جلاد کا بیان ہے، کہتا ہے کہ آج تک ہم نے کسی کو پھانسی کے مجرم کو پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا، گھسیٹ کے لائے ہیں، یا اس کا ہارٹ فیل ہوتا ہے، گردے فول ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت، اس کا فیصلے سے لے کر سزائے موت تک اس کا وزن کم ہوتا ہے، اس کی انتہائی کوئی نہیں ہوتی، وہ منتیں ترلے اور گھسیٹ کے بے ہوش کہیں ہو جاتے ہیں، کسی کا دل گردہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ چل کے پھانسی کے پھندے کی طرف گیا ہو۔ جلاد کہتا ہے حیرت کی بات ہے، اچانک سے یہ اٹھا کہ لگا چلو چلیں دار کی طرف، تو کہنے لگا میں نے کہا ابھی تو 5 منٹ آپ کے باقی ہیں اور ابھی تو 5 منٹ رہتے ہیں، تو خود ہی کہہ رہا ہے، کہتا ہے تیرے 5 منٹ کو دیکھوں، یہ مکین گنبد خضرا کو دیکھو۔ اور یہ بتایا جیلر نے بتایا، وہ جلاد نے بتایا، ان کے عزا کارب نے بتایا، جب بیٹی روتے ہوئے آئی تھی تو غازی ممتاز نے کہا تھا بیوی روتے ہوئے آئی تھی، اس نے کہا تھا جس نے رونا ہے وہ میرے سیل سے چلا جائے، میں کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ صلی اللہ، تم ناکام ہو گئے، میں کامیاب ہو گیا، رونا ہے تو مجھ سے نہ ملے، جس نے مجھ سے ملنا ہے وہ مسکراتا ہوا ملے۔ اور میں نے کہا 1400 سال کے بعد اے امانا دے پتر دا مقام ہے کہ وہ پھندے بل مسکرا کے جا رہے ہیں، تو جنہیں رگے رسول میں، جنیاں رگا میں خونے رسول تے شیر بطول ہے، جس نے نواسہ رسول ہونے کا اعزاز پایا، جو سینہ مصطفیٰ پہ کھیلا ہے، اس حسین ابن علی کا منظر کیا ہوگا؟ وہ کس ٹھاٹ سے کربلا میں گیا ہوگا؟ یار سمجھے ہی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے بعد میں امانہ دا پتر، ملکہ دا پتر نبی کی آن پر قربان ہونے کے لیے بے خوف و خطر جا رہا ہے، خوش خوش جا رہا ہے۔ یہ حسین ابن علی جب کربلا میں قربانی کے لیے چلے ہوں گے تو کس انداز میں چلے ہوں گے؟ اوے بے بس نہ کہے انہیں، اور بے کس نہ کہے انہیں، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ یہ ہے اصل حقیقت، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں۔ یہ تو مشیت کا مسئلہ تھا، رضا الہی کا مسئلہ تھا، اس کی رضا پہ راضی رہنا تھا۔ اس لیے آقا حسین نے کرب و بلا میں سب کچھ لٹا دیا، اتنا کچھ لٹایا کہ اپنی جب گردن بھی پیش کی تو رب کے حضور اتنا کہا، مولا بتا راضی ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر آواز آئی، اے نفس مطمئنہ آ جا۔ جتنا بڑا کوئی ہو نا، امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ بس بات یہ سمجھ لیں، جنت کی سرداریاں ایسے نہیں دی گئی تھی، جنت کی سرداریاں ایسے نہیں دی گئی تھیں، پہلے امتحان میں دینا تھا اور کامیاب بھی کرنا تھا، اور ایسے امتحان میں آقا حسین کامیاب ہوئے، قیامت تک کے لوگوں کو حسینی فکر دے گئے کہ جب بھی ظلم ہو، جبر ہو، خوف ہو، تب آقا حسین کی سیرت کو اپنا لینا، نام لے لینا، صبر آ جائے گا۔ گرامی قدر، اس آستانے پہ آنے والوں، مجھے آج موضوع ملا ہے، صاحبزادہ صاحب نے چونکہ حسنین کریمین کی عظمت کے حوالے سے بہت وقت ہو گیا، میں اس پہ عرض کر رہا تھا، ابھی آخری اس کا حصہ جو ہے میری خدمت کا، میری ڈیوٹی کا، وہ پیش کرتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے، اور پھر اجازت، میرے بعد خطیب اہل سنت جو ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محب النبی طاہر صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا خطاب ہوگا، لیکن میں چند جملے اب ختم نبوت کے حوالے سے اپنی حاضری پیش کرتا ہوں تاکہ سبق ہر سال کی طرح دہرایا جائے۔ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے نا، دوسری رائے نہیں ہے، دوسرا تصور بھی نہیں ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت پر قرآن مجید کی 100 آیات ہیں، 210 حدیثیں ہیں، اور پوری امت کا جمع ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کے بعد کوئی نبی، یہ سارا بولے بس، محنت ختم، میری ٹائم ختم ہے، بہت مختصر بات کر رہا ہوں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہیں پیدا نہیں ہوگا، یہ جملہ بولنا ہے بار بار، یہی یاد کروانا چاہتا ہوں، حضور کے بعد کوئی نبی
3 بار بولیں حضور کے بعد کوئی نبی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک نبی آئے گا اور اس کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، سچے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ تشریف لا کر نہ نبوت کا اعلان کریں گے، نہ رسالت کا اعلان کریں گے، نہ اپنی انجیل کی تبلیغ کریں گے، بلکہ وہ نبی اور رسول ہوں گے، ہونے کے باوجود وہ تشریف لائیں گے تو کلمہ ہمارے نبی کا پڑھیں گے اور امتی ہمارے نبی کی بنیں گے، اور حضور کے امتی اور آل کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دیں گے کہ میں اعلان نبوت کرنے نہیں آیا، حضور کا امتی بننے آیا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، حدیث مبارکہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر شخص کا قیامت کے دن سنگل حساب ہوگا، لیکن عیسیٰ ابن مریم ہوں گے کہ ان کا دوہرا حساب ہوگا، ڈبل حساب ہوگا، ایک بطور نبی بنی اسرائیل کے اور ایک بطور امت محمدی کے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، چوتھے آسمان پر ہے، لیکن وہ نبی ہونے کے باوجود دعویٰ نبوت نہیں کریں گے۔ اب ایک جملہ سناتا ہوں اور اجازت لے لیتا ہوں، جملہ لیکن اس معیار سے سننا ہے اور اس معیار سے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان، پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور مجددیہ درگاہ ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ مجددیہ اور نقشبندیہ درگاہ ذکر خفی کی قائل ہے، لیکن ہمیں مجدد الفسانی نہیں بتایا ہے، ہمیں سیدنا صدیق اکبر نہیں بتایا ہے کہ جب حرمت رسول اور ختم نبوت کی بات ہو تو پھر گرج کر اس کا، پھر برس کر، پھر بڑے زور سے اس کا جواب دے کے کفر کو بتایا جاتا ہے کہ حرمت رسول کے پاسبان ابھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، جواب اس انداز میں مجھے ملے۔ سنیے ذرا، ختم نبوت کی اساسیت اتنی بڑی ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد اگر سچا نبی، سچا رسول آ بھی جائے، وہ بطول کا بیٹا ہو تو دعوی نبوت نہیں کرتا، جب بطول کا بیٹا عیسیٰ آ جائے تو وہ دعوی نبوت نہیں کرتا۔ گسیٹی کے بیٹے قادیانی کی کیا اوقات ہے کہ حضور کے بعد دعوی نبوت کر دے؟ مرزے پہ لعنت، میں یہ توقع کر رہا تھا، مرزے پہ لعنت، بولیے مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت۔ ارے جب عیسیٰ ابن مریم دعویٰ نہ کریں تو کسیٹی کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ حضور کی ختم نبوت پہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس پہ حضور نے اپنے 3 بیٹے قربان کیے، 3 بیٹے حضور نے قربان کیے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ میرا ابراہیم بیٹا زندہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا، لیکن میرے بعد چونکہ نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا، نبوت کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نبوت کا اعلان کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب جس کو بھی پانا ہے میری نبوت کے، میری شریعت کے تابع ہو کے پانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم بچپن میں وصال کر گئے، حضرت عبداللہ اور قاسم بچپن میں وصال کر گئے، اور حضور کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور نے فرمایا نہیں تھا عمر نبی ہوتا؟ حضرت عمر نبی نہیں، حضرت ابراہیم نبی نہیں۔ اور اگر نبوت کا کوئی تصور ہوتا تو رب کعبہ کی قسم میرا ایمان کہتا ہے اگر نبوت کا تصور جاری ہوتا تو کربلا کا شاہ سوار پھر نبی ہوتا۔ اور اگر کربلا کا شاہ سوار نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر اور کشتہ عشق مصطفیٰ یار غار، یار مزار، یار جلوت و خلوت نے دعوی نبوت نہیں کیا، وہ ابراہیم و قاسم و عبداللہ بن محمد رسول اللہ نے دعوی نبوت نہیں کیا، تو پھر 1400 سال کے بعد اس گسیٹی، اس خنزیر کے بچے مرزا قادیانی کی اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ تاج ختم نبوت کو اپنے سر پہ لے کے دعویٰ کرتا۔ ایک منٹ پھر نعرہ لگانا ہے۔ جو عرس پہ آیا ہے اور حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کھول کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے 2 مرتبہ ختم نبوت کا جواب دے گا، زندہ باد۔ اب نعرہ لگائیں، ہاں ایسے ختم نبوت کا پیغام
ہر درگاہوں سے، ہر آستانے سے، ہر مدرسے سے، ہر سنی کے سینے سے، ہر سنی کے بازو سے، ہر سنی کی زبان سے یوں جانا چاہیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے۔ حضور کے بعد کوئی گنجائش نبوت نہیں ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے۔ اب میری محنت مجھے دے دے، میں سادات کے دروازے پہ آیا ہوں۔ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں زندگی پوری کسی مرزئی سے دوستی نہیں کریں گے، پتہ چلے ہاتھ کھڑا کر کے مسجد میں وعدہ کر لیں فیضان مجدد فیضان مکان شریف بھی مل جائے گا، پکی بات ہو گئی۔ اور دوسرا وعدہ مرزئیوں کی مصنوعات شیزان جیم اچار یا اسی ایس کمپنی یا مرزئی کی دکان کا آپ کو پتہ چل جائے، سانگلہ علم فلاں فلاں کوئی بھی آپ کو پتہ چل جائے مصنوعات کا، تو مرزئیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے مجھے، کرو گے؟ مرزئی مر جائے جنازہ پڑھو گے؟ ہاتھ کو ایسے بھی ہلائیں ذرا، مرزئی مر جائے جنازہ پڑھو گے؟ مرزئی کی شادی و دعوت آئے جائیں گے؟ آپ کے ٹیبل دسترخوان پہ مرزئی آئے برداشت کرو گے؟ مرزئی سے کسی قسم کا پیار کا تعلق رکھو گے؟ اور جب بھی ختم نبوت کی آواز آئے میدان میں نکل کے حضور کا نعرہ لگاؤ گے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ آستانہ عالیہ مکان شریف فیض مجدد الفسانی یہ عرس کی نشست کی خصوصی نشست ناموس رسالت کی ہے، اور اس پر جو سبق پیش کیا گیا آپ اس کو آگے بھی پہنچائیں، اور جہاں تک ہو سکے ختم نبوت کی نوکری دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ میں بارگاہ جانشین سیدنا امام علی شاہ اس درگاہ کے وارث حضرت قبلہ پیر سید محمد حسان القیوم شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور ان کے شہزادہ جانشین جناب پروفیسر سید محمد حسن فخریم الشیم صاحب زیدہ مجدہ آپ کا بارے دیگر مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس گناہگار کو کئی سال سے اس جگہ پہ حضور کی نوکری کے دینے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد و شاد رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ زور سے اس کا جواب دے کے کفر کو بتایا جاتا ہے کہ حرمت رسول کے پاسبان ابھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، جواب اس انداز میں مجھے ملے۔ سنیے ذرا، ختم نبوت کی اساسیت اتنی بڑی ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد اگر سچا نبی سچا رسول آ بھی جائے وہ بطول کا بیٹا ہو تو دعوی نبوت نہیں کرتا۔ جب بطول کا بیٹا عیسیٰ آ جائے تو وہ دعوی نبوت نہیں کرتا۔ گسیٹی کے بیٹے قادیانی کی کیا اوقات ہے کہ حضور کے بعد دعوی نبوت کر دے؟ مرزے پہ لعنت، میں یہ توقع کر رہا تھا، مرزے پہ لعنت، بولیے مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت۔ ارے جب عیسیٰ ابن مریم دعویٰ نہ کریں تو کسیٹی کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ حضور کی ختم نبوت پہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس پہ حضور نے اپنے 3 بیٹے قربان کیے، 3 بیٹے حضور نے قربان کیے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ میرا ابراہیم بیٹا زندہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا، لیکن میرے بعد چونکہ نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا، نبوت کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نبوت کا اعلان کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب جس کو بھی پانا ہے میری نبوت کے میری شریعت کے تابع ہو کے پانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم بچپن میں وصال کر گئے، حضرت عبداللہ و قاسم بچپن میں وصال کر گئے، اور حضور کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور نے فرمایا نہیں تھا عمر نبی ہوتا؟ حضرت عمر نبی نہیں، حضرت ابراہیم نبی نہیں۔ اگر نبوت کا کوئی تصور ہوتا تو رب کعبہ کی قسم میرا ایمان کہتا ہے اگر نبوت کا تصور جاری ہوتا تو کربلا کا شاہ سوار پھر نبی ہوتا۔ اگر کربلا کا شاہ سوار نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کشتہ عشق مصطفیٰ یار غار یار مزار یار جلوت و خلوت نے دعوی نبوت نہیں کیا، ابراہیم و قاسم و عبداللہ بن محمد رسول اللہ نے دعوی نبوت نہیں کیا، تو پھر 14
1400 سال کے بعد اس گھسیٹی اس خنزیر کے بچے مرزا قادیانی کی اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ تاج ختم نبوت کو اپنے سر پہ لے کے دعویٰ کرتا. پھر نعرہ لگانا ہے جو عرس پہ آیا ہے اور حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کھول کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے 2 مرتبہ ختم نبوت کا جواب دے گا زندہ باد. اب نعرہ لگائیں. ہاں ایسے ختم نبوت کا پیغام ہر درگاہوں سے، ہر آستانے سے، ہر مدرسے سے، ہر سنی کے سینے سے، ہر سنی کے بازو سے، ہر سنی کی زبان سے یوں جانا چاہیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے. حضور کے بعد کوئی گنجائش نبوت نہیں ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. جو بھی دعویٰ کرے گا وہ قذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے. اب میری محنت مجھے دے دے، میں سادات کے دروازے پہ آیا ہوں. وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں زندگی پوری کسی مرزئی سے دوستی نہیں کریں گے. پتہ چلے ہاتھ کھڑا کر کے مسجد میں وعدہ کر لیں فیضان مجدد فیضان مکان شریف بھی مل جائے گا. پکی بات ہو گئی. اور دوسرا وعدہ مرزئیوں کی مصنوعات شیزان، جیم، اچار یا اسی ایس کمپنی یا مرزئی کی دکان کا آپ کو پتہ چل جائے، سانگلہ علم فلاں فلاں کوئی بھی آپ کو پتہ چل جائے مصنوعات کا، تو مرزئیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے مجھے، کرو گے؟ مرزئی مر جائے جنازہ پڑھو گے؟ ہاتھ کو ایسے بھی ہلائیں ذرا. مرزئی مر جائے جنازہ پڑھو گے؟ مرزئی کی شادی و دعوت آئے جائیں گے؟ آپ کے ٹیبل دسترخوان پہ مرزئی آئے برداشت کرو گے؟ مرزئی سے کسی قسم کا پیار کا تعلق رکھو گے؟ اور جب بھی ختم نبوت کی آواز آئے میدان میں نکل کے حضور کا نعرہ لگاؤ گے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. آستانہ علیہ مکان شریف فیض مجدد الفسانی. یہ عرس کی نشست کی خصوصی نشست ناموس رسالت کی ہے، اور اس پر جو سبق پیش کیا گیا آپ اس کو آگے بھی پہنچائیں، اور جہاں تک ہو سکے ختم نبوت کی نوکری دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی میں جینا مرنا عطا فرمائے. میں بارگاہ جانشین سیدنا امام علی شاہ اس درگاہ کے وارث حضرت قبلہ پیر سید محمد حسان القیوم شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور ان کے شہزادہ جانشین جناب پروفیسر سید محمد حسن فخیم الشیم صاحب زیدہ مجدہ آپ کا بارے دیگر مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس گناہگار کو کئی سال سے اس جگہ پہ حضور کی نوکری کے دینے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد و شاد رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.